يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان کی عبادتیں آپ نے جمعے کے خطبے میں اور استقبال رمضان کے پروگرام میں سنی ہے، اس لیے ہم نے رمضان کی فضیلتوں کا زیادہ ذکر نہیں کیا، البتہ رمضان میں کرنے کے بہت سارے کام آپ کو یاد دلائے جو آپ نہیں کرتے ہیں، اور یہ کام ایسے کہ رمضان میں بھی کرنا ہے، رمضان کے بعد بھی کرنا ہے، ویسے کاموں کو ہم نے انتخاب کر کے آپ کو بتایا، نیکی کے کام بھی اور گناہ کے کام بھی۔ لیکن بہرحال رمضان ہے، اس کی ایک کچھ چیز کو ذکر کرنے کو ہم مناسب سمجھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن، اس طرح تقسیم اگر کریں گے ہم تو آخری کے جو 10 دن 10 راتیں ہیں بہت افضل۔ آخری وقت عبادت میں آدمی 20 دن عبادت کرے تھک جاتا ہے نا، لیکن یہ کھانے پینے والے تھکتے، روزہ رکھنے والے آخری کے 10 دنوں میں اور بھی زیادہ چست ہو جاتے، اور بھی زیادہ ان کے اندر پھرتی آ جاتی، اس لیے اعتکاف کو بیٹھتے، دن رات عبادت۔ رمضان میں تو دن کا روزہ اور رات میں تھوڑی عبادت، اعتکاف میں دن رات اللہ کی عبادت میں اور زیادہ ان کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو روزہ رکھتے ہیں۔ البتہ کھانے پینے والے رمضان میں، یعنی روزہ رکھ کر کھانے پینے والے بھائی، روزہ چھوڑ کر نہیں، وہی سے لوگ چونکہ بہت زیادہ کھاتے پیتے نا، وہ سست پڑ جاتے ہیں، کم کھانے والے چست رہتے ہیں، لہٰذا آخری کے عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اللہ کے رسول بھی، اور دوسرے صحابہ بھی اعتکاف کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کے شب قدر میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن وہ جو شب قدر میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، کیا یہ تو ہمارے دین نے ہم کو بتایا اس لیے، اور ثواب کی نیت سے۔ بہت سارے لوگ ہیں، چار آدمی بیٹھے ہیں اعتکاف کو، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، ارے نیت کیا تمہاری؟ 4 آدمی کو دیکھ کر آپ بیٹھے، یہ تو ایک طرح کی ریاکاری ہو جائے گی نا۔ ہر چیز میں ہم کو یہ ہونا چاہیے اس سے ثواب ملے گا، اس میں ثواب ملے گا، اس میں ثواب ملے گا، اس کو بولتے ہیں احتساباً۔ اور ایمان ہمارے نبی نے بتایا، قرآن میں ہے، فلاں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ غلط کام نہیں ہے، ہمارا یقین ہے اس پر کہ سب صحیح بات ہے، ایسے یقین کے ساتھ۔ لہٰذا دیکھیے ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 83 سال 4 مہینے سمجھیے، 80 پر 3 سال 3-4 مہینے ہوتا ہے، اتنی ایک رات میں آپ اتنا ثواب کماتے ہیں۔ لہٰذا رمضان کے آخری کے 10 راتوں میں یا 9 راتوں میں آدمی کو چاہیے کہ عبادت میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دے، اس لیے کہ بڑی پیاری رات ہے۔ ایک تو 1000 مہینے سے اس رات کی عبادت افضل ہے، دوسرا ہے کہ ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے، تیسرا یہ کہ صاحب اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، یہ سب باتیں اس کے اندر ہیں، اور اتنا ثواب، ہماری گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنے 4 کام اس ایک رات میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا آخری کے راتوں میں سست مت پڑ جائیے، آخری کے 10 راتوں میں زیادہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کیجیے۔ اعتکاف کو بیٹھتے ہیں تو اعتکاف کو بیٹھیے، ورنہ ویسے بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے تو اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا رمضان رخصت ہو رہا ہے، اس لیے شب قدر کو جاگنے کی کوشش کیجیے۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، یہ زیادہ افضل ہے، اور اس سے بھی زیادہ افضل یہ ہے 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، اتنی راتیں جاگیے، اور 30 ہے تو 30ویں رات بھی جاگیے، اتنی جاگیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب ثواب دے گا۔ شب قدر نہیں بھی ملے گی، ثواب تو ملے گا نا آپ کو عبادت کا۔ لہٰذا رمضان کی بہت عبادتیں ہیں، وہ سب آپ نے خطبوں میں سنی ہے، صرف ایک عبادت کو ہم نے رمضان کی مناسبت سے ذکر کرنے کو ضروری سمجھا، اور وہ ہے شب قدر کی عبادت۔ گویا یہ رمضان کا سب سے بڑا تحفہ ہے شب قدر کی عبادت،
اور شب قدر کی دعا اور شب قدر کا ثواب، لہٰذا اتنا بڑا تحفہ آدمی محروم نہ ہو جائے اس تحفے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری بھائی بہنیں اس کا اہتمام کریں گی، شب قدر میں دعا کرتے رہیں گی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا۔ ويقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج ایک ایسی برائی کا ذکر کریں کہ جو ہماری سوسائٹی میں تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہی ہے، اور اس برائی کو اب لوگ برائی تو سمجھتے ہیں، بڑی برائی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ میں جس برائی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ برائی ہے زنا کی برائی۔ ایک مرد یا ایک لڑکے کا اجنبی عورت سے جس سے شادی نہیں ہوئی ہے تعلقات قائم کرنا، جنسی تعلقات، اس کو زنا کہتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، اس کے مذہب میں جائز ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ایک مسلمان لڑکی یا لڑکا ایک دوسرے سے بغیر نکاح کے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کی سزا بھی بہت سخت رکھی ہے۔ اگر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے ان کو، اور پبلک میں مارے جائیں گے ان کو، چھپا وپا کر نہیں۔ اگر شادی شدہ ہے ان دونوں میں سے کوئی یا دونوں شادی شدہ ہیں، اور دونوں کی سزا ہے سنگ ساری، یعنی کہ پتھر سے مار مار کر ان کی جان لے لینا، قتل کرنا نہیں، سولی چڑھانا نہیں، پتھروں سے مار کر ان کی جان لینا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بھیانک سزا ہے۔ اسی طرح ایک اور سزا ہے جس کو کہتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کی برائی، اور وہ ہے کہ صاحب مرد کے ساتھ تعلقات قائم کرے، جنسی تعلقات جس کو سیکسول ریلیشن کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ۔ اب تو آپ کو معلوم بھی ہے کہ دنیا میں کوئی بڑا جرم نہیں ہے، اب تو حکومتیں اجازت بھی دیتی ہیں کہ صاحب اس طرح مرد سے شادی کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا اس لیے ہوتا ہے کہ صاحب آدمی اپنی آنکھوں کو یا کانوں کو یا کہ اپنی زبان کو بچاتا نہیں ہے تو وہ زنا کی وجہ سے زنا کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ آنکھوں کا زنا بتایا دیکھنا۔ ہم کو منع کیا گیا کہ صاحب راستہ چلتے ہوئے یا کہیں بھی رہیں اجنبی عورت کو نہیں دیکھنا جس سے ہماری کوئی رشتہ داری قریب کی نہیں ہے، ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، خالہ نہیں ہے، پھوپھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خالہ کی بیٹی ہو، پھوپھی کی بیٹی ہو، یا کہ صاحب چچا کی بیٹی ہو، ماموں کی بیٹی ہو، ان سب کو دیکھنا، یا اور جن سے رشتہ ہی نہیں ان لڑکیوں کو، عورتوں کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور یہ آنکھیں ایسی ہیں کہ صاحب یہی زنا کے قریب لے جاتی ہیں۔ تو آج یہ عام بیماری ہو گئی جھانکنے کی، تاکنے کی، دیکھنے کی۔ پہلے تو آدمی جا کے سنیما ہاؤس میں بیٹھ کے سب دیکھا کرتا تھا، آج سے 30 سال پہلے، 25 سال پہلے، لیکن اب تو اس کے لیے آنکھوں کا زنا اتنا آسان ہو گیا، جہاں بیٹھا سیل کھولا، یوٹیوب دیکھ لیا، وہ بلو فلمیں دیکھتا رہا، آنکھوں سے زنا کرتے کرتے خواہش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ باقاعدہ اپنے شرمگاہ کے ساتھ یہ جرم کرنے لگتا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا رمضان میں آدمی
آنکھوں کے گناہ سے بھی بچتا ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ٹی وی وغیرہ جو دیکھتے ہیں، یہ پروگرام جو سیریل کا ہوتا ہے، سنیما کا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں رمضان بھر کے لیے، لیکن تعجب یہ ہے کہ صاحب رمضان کے بعد پھر دیکھنے لگتے ہیں، یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ ویسے زنا کی سزا تو بہت ساری ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا، صرف مہاجرین کو، کہا کہ صاحب مہاجروں، ایک بہت بڑی سزا ہے، اللہ تم کو سزا سے بچائے۔ وہ سزا یہ ہے کہ کسی قوم کے اندر زنا کی بیماری پھیل جاتی ہے، زنا کی بیماری یا زنا پھیل جاتا ہے، یعنی بہت سارے لوگ کرنے لگتے ہیں، ایک دو نہیں، تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پلیگ جیسی بیماری کو بھیجتے ہیں، اور پلیگ جب آتی ہے بیماری، اب تو اس کو سنتے بھی نہیں، ہم بچپن میں سنتے تھے، کسی بستیوں میں بیماری آتی ہے تو ہزاروں آدمی مر جاتے، بس ہوا لگی مرے، ہوا لگی مر گئے۔ فلسطین میں بھی ایسا آیا تھا، وہاں ایک بیماری آئی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے، فرمایا کہ صاحب جو لوگ زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے اندر یہ بیماری آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب زنا کرنے والوں کی ہی یہ بیماری آتی ہے، دوسروں کو نہیں آتی، دوسروں کو بھی آتی ہے، لیکن زنا کرنے والوں کو عام طور پر ایسی بیماری آتی ہے، اور ایسی بیماری آتی ہیں کہ پہلے لوگوں میں ویسی بیماری کا تصور بھی نہیں تھا۔ آج ہم کتنی بیماریوں کے تعلق سے سنتے ہیں، خاص کر ایڈز کے تعلق سے سنتے ہیں کہ صاحب ہاتھ پیر جسم کے اندر ایسی خرابی بیماری آ جاتی ہے کہ آدمی جو ہے ایک دم مفلوج ہوتا ہے، اس کے قریب کوئی جا نہیں سکتے، بہت ہی خطرناک بیماری ایڈز کی مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں ہم جو ماضی میں کسی کتاب میں پڑھے بھی نہیں، ویسی بیماریوں میں عام طور پر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو، یورپ ہو، پاکستان ہو، کسی اور جگہ ہو۔ البتہ جن ممالک کے اندر زنا کی بیماری عام نہیں ہے، زنا کا مرض عام نہیں ہے، بیماریاں وہاں بھی آتی ہیں، لیکن ایسی بیماریاں ایڈز وغیرہ کی بہت کم۔ ان میں ایک آدھ آدمی جو ایڈز وغیرہ کی بیماریوں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کا آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوا کہ صاحب ان کے اندر بھی اس طرح کی خرابی کبھی رہی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک اور خاص بیماری جو لڑکوں کے اندر ہوتی ہے وہ ہے کہ صاحب اپنے ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں منی نکالنے کے لیے۔ بہت سارے نوجوان اس خرابی کو جانتے نہیں ہیں، معمولی گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے بہت خراب ہوتے ہیں۔ یہ بیماری ان لوگوں میں بھی ہوتی ہے، یہ ہاتھ سے استعمال کرنے کی، جو نمازی ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور سب اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بیماری چھپ چھپا کے کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو شادی کر لینی چاہیے، مرد لڑکے کے لیے شادی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ گھر والے رکاوٹ بنتے ہیں تو آپ ان سے بیان کریں کہ صاحب مجھے اس طرح کی بیماری ہے، میں کیا کروں؟ کوئی بھی طرح کر لے، شادی کر لینا چاہیے اس کو، بجائے اس کے کہ صاحب اس طرح کے غلط کام کرتا رہے اور اللہ کے پاس گنہگار ہوتا رہے۔ تو رمضان کا مہینہ ان ساری خرابیوں سے بچنے کے لیے بہت اچھا مہینہ ہے کہ جہاں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان گویا اس کا بھی ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ نظروں کے گناہ سے بچے آدمی، ہاتھ کے گناہ سے بچے، پاؤں کے گناہ سے بچے، کہ چل کر جاتا ہے کہ کہیں لڑکی ہے، کہیں سنیما ہے، اور کہیں قوالی ہے، اور کہیں قوالن ہے، تو یہ سب کرتا ہے۔ کان سے لڑکیوں کی تعریف سنتا ہے، اتنی خوبصورت، اتنی اچھی ہے، اتنی گوری ہے، اتنی موٹی ہے، اتنی فلاں ہے، یہ بھی ہے۔ اپنی زبان سے کہتا ہے تو منہ کا گناہ زنا ہوا، کان سے سنتا ہے تو کان کا زنا ہوا۔ لہٰذا زنا کے گناہ سے بچنا رمضان کی ایک بہت بڑی ٹریننگ ہے۔ اس کے اندر جو بہت سارے گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ زنا کا بھی ہے۔ لہٰذا ہم چاہیں گے کہ صاحب رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو آ رہا ہے، آپ کے اندر جو ٹریننگ حاصل ہوئی برائیوں سے بچنے کی، گناہوں سے دور رہنے کی، اس کو آپ زندگی پر باقی رہیں۔
یہ مت سمجھیے کہ صرف رمضان کا اللہ ہے، رمضان کے بعد اللہ بدل جاتا ہے۔ وہ اللہ رمضان والا سزا دیتا ہے، اور رمضان کے بعد جو اللہ آتا ہے وہ سزا نہیں دیتا ہے، ایسا نہ سمجھیے۔ جو اللہ رمضان میں ہے وہی زندگی پر اللہ ہے، اس کا خیال کیجئے، اس کا لحاظ کیجئے، اور برائیوں کو چھوڑ دیجئے، گناہوں سے باز آ جائیے۔ رمضان آ کر بھی اگر آپ نے اپنی اصلاح نہیں کی، اپنے گناہوں کو نہیں بخشوایا، تو پھر اللہ کے پاس آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ ایسے آدمی کے لیے تو جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ ایسا آدمی تباہ و برباد ہو جائے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ صاحب رمضان جانے سے پہلے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم اللہ کے پاس پاک صاف ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اللہ گناہوں سے بچائے۔ رمضان میں جیسے ہماری صاف ستھری زندگی گزر رہی ہے، ویسی زندگی رمضان کے بعد بھی گزاریں۔ اللہ ہم کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔